انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ اس امت کی خصوصیت ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی، اس نعمت سے پہلی امتیں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی محروم تھی۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ایسے موقع پر یہ کلمات نہیں سکھائے گئے، بلکہ انہوں نے فرمایا فالصبر جمیل۔ آپ نے فرمایا کیا زبان سے شکایت نہ کی اور مخلوق میں سے کسی سے شکوہ نہ کیا، بلکہ تمکین سے رہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیل مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو بھی ناگوار بات پہنچے وہ مصیبت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیتے ہیں، اس کی آخرت اچھی کر دیتے ہیں اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا یاد کر لی جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ دعا بھی پڑھی، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ جب میری عدت گزر گئی تو ایک دن میں ایک خال کو دبگات دے رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ میں نے اجازت دی اور آپ کو بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن میں غیرت والی عورت ہوں، عمر رسیدہ ہوں اور بچوں والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری غیرت اللہ دور کر دے گا۔ عمر کا معاملہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ زیادہ کم عمر نہیں اور تمہارے بچے میرے ہی بچے ہیں۔ چنانچہ میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دعا کی برکت سے میرے پہلے شوہر سے بہتر یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کیا تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد لے لی؟ وہ عرض کرتا ہے جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتا ہے اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تحریر کو صدقہ جاریہ اور اللہ کی رضا کی نیت سے اپنے عزیز و اقراب اور مقامی گروپس میں شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی محنت یا کوشش کسی کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔